ایک پھونک سے رنجشیں دور۔ اگر کسی گھر میں کسی سے رنجش یا ناراضگی یا شدت کی مخالفت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں اور 7 بار یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے، پھر وہ اپنے لیے قرہ ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پائیں تو ضرور قرہ اندازی کریں۔ اور اگر لوگوں کو علم ہو کہ نماز ظہر کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے تو ضرور سبقت کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر با جماعت ادا کرنے میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں میں ضرور آئیں، اگرچہ انہیں سرینوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوں گے۔ تہجد کی دعا اور اللہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے۔ جب تم اب مانگتے ہو کن فرمانا، مشکل کام تھوڑی نہ ہے۔ اللہ کے لیے جب وہ کن فرماتا ہے تو پس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ جھلستی ہوئی حقیقت، کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ تمہارے ساتھ اللہ ہے، تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ اگر دعائیں قبولیت میں دیر لگا رہی ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے درود شریف اور اپنی دعاؤں کی مقدار بڑھا دو، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اللہ کے آگے رونا، اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ صبر کی تلخی آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، لیکن جب معاوضہ ملے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ کو کس چیز نے دکھ پہنچایا۔ اللہ کے پاس کمی نہیں، یاد رکھو، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کر وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو، صبر کرو۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔
جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ ایک پھونک سے رنجشیں دور، اگر گھر میں کسی سے رنجش یا ناراضگی یا شدت کی مخالفت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں اور 7 بار یہ دعا پڑھیں، اللہم اذہب غیظ قلبی، اللہم اذہب غیظ قلبی پڑھ کر اس فرد پر پھونک ماریں یا پانی پر دم کر کے انہیں پلا دیں۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے ان کا غصہ کم ہو جائے گا اور حالات مناسب ہو جائیں گے۔